أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وكذلك الواو يكتب ولا يقرأ في 5 مواضع. مولانا الفی کی طرح واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے 5 جگہوں پر. 5 مقامات ایسے ہیں، 5 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. نمبر 1 امر اور امر میں دیکھیں 2 کلمے، ایک امر ہے اور ایک عمر ہے. ٹھیک مولانا جی. ایک را کے بعد واو آتا ہے، یہ امر ہوتا ہے، اور ایک بغیر واو کے آتا ہے، یہ عمر ہوتا ہے. یہ دونوں میں فرق کے لیے ہی اس واو کو رکھا گیا ہے کہ اگر را کے بعد واو آتا ہے تو اس کو امر پڑھے، ٹھیک. اگر واو نہیں ہے تو اس کو پڑھیے پھر عمر. جو امر میں جو واو ہے یہ لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک. کہاں پر؟ 2 حالتوں میں، حالت جر اور حالت رفع میں. حالت رفع ایک اور حالت جر 2 جگہوں پہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن حالت نصب میں مولانا پڑھا جائے گا. حالت رفع اور حالت جر میں. کیوں آخر حالت رفع اور حالت جر میں امر کے واو کو نہیں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ یہ 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں امر اور عمر میں التباس کا ڈر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ التباس کا، یعنی ملنے کا، مخلوط ہونے کا. اگر واو کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمر کے ساتھ کیا ہو جائے مولانا؟ حالت رفع اور حالت جر میں ہو سکتا ہے کہ ملتبس ہو جائے، آپ شک میں پڑ جائے کہ یہ عمر تو نہیں ہے. لیکن حالت نصب میں مولانا التباس کا کوئی ڈر نہیں ہے. کیوں آخر التباس کا ڈر نہیں حالت رفع میں، حالت نصب میں؟ کیونکہ یہ جو عمر ہے یہ غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ غیر منصرف. جب غیر منصرف ہے تو حالت نصب میں کیا ہوگا مولانا؟ اس پر تنوین نہیں آئے گی اور اس پر تنوین آئے گی، تو وہاں وجہ افتراق ہے. اس لیے وہاں پر آپ پڑھیں گے بھی تو کوئی بات نہیں ہے، التباس نہیں ہوگا. لیکن حالت رفع و جر میں اگر امر کو واو کو، اگر امر کے واو کو اگر پڑھا جائے تو عمر کے ساتھ ملتبس ہونے کا خوف ہے. دیکھیں پہلا مقام اور پہلی جگہ جہاں واو لکھا جاتا لیکن پڑھا نہیں جاتا، فی امر. کس میں؟ امر میں. فی حالت الجر والرفع، حالت جر اور حالت رفع، ان 2 حالتوں میں امر کے واو کو نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ لیمیز من عمر، تاکہ یہ عمر سے ممتاز ہو سکے، تاکہ یہ عمر سے جدا ہو سکے، عمر کے ساتھ ملتبس نہ ہونے پائے. نحو جاء عمر، جیسے امر ومررت بعمر، وہاں یہ نہیں پڑھیں گے امربن، امرؤن یا مررت بعمربن، نہیں، امر اور مررت بعمر. جاء عمر ومررت
بعمر واما فی حالت النصب، لیکن حالت نصب میں فلا لعدم اللبس، کیونکہ لبس نہیں ہوگا، مخلوط نہیں ہوگا عمر کے ساتھ، اس لیے واو کو پڑھا جائے گا۔ کیوں حالت نصب میں لبس نہیں ہوگا عمر کے ساتھ؟ فإن وجود الالف فی امرن، کیونکہ امر میں الف کا وجود ہے، الف موجود ہوگا۔ جب حالت نصب میں الف موجود ہوگا تو یمیز بینہ و بین عمر، تو امر اور عمر کے درمیان خود بخود تمیز پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأن عمر غیر منصرف، کیونکہ جو عمر ہے وہ غیر منصرف ہے۔ اب عمر غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہونے کے اسباب کیا ہے اس میں؟ للعلمیہ، ایک تو علم ہے، بل عدول، دوسرے یہ ہے کہ یہ عدول ہے، دوسرے کلمے سے پلٹ کر کے آیا ہے۔ تو عمر غیر منصرف ہے۔ ولا يدخله التنوین، اور اس کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوگی، لیکن امر پر تنوین داخل ہوگی، تو تنوین کے داخل ہونے اور نہ داخل ہونے سے خود بخود دونوں کے درمیان امتیاز ہو جائے گا، دونوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ تو پہلا مقام اور پہلی جگہ کہ جہاں پر واو لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا وہ کلمہ امر ہے۔ حالت رفع اور حالت جر میں واو کو نہیں پڑھیں گے، لیکن حالت نصب میں چونکہ عمر کے ساتھ التباس ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، عمر غیر منصرف ہے، اس پر تنوین داخل نہیں ہوتی، تو تنوین کے داخل نہ ہونے سے عمر پر اور امر پر تنوین کے داخل ہونے سے کیا ہے مولانا؟ امتیاز حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو یہ پہلا مقام تھا۔ دوسرے عند التقاء الساکنین، مولانا جب التقاء ساکنین ہو، التقاء ساکنین، دو ساکن اکٹھا ہو، اس میں سے ایک واو ہو جو ساکن ہو، تو واو کو تلفظ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے معلم الاخبار، معلم الاخبار، ایک یہ واو ساکن، ایک لام ساکن، التقاء ساکنین، واو بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے، التقاء ساکنین ہو گیا، اس میں سے ایک واو ہے، تو واو کو تلفظ نہیں کریں، کہیں گے معلم الاخبار، کیا پڑھیں گے؟ مل، میم کو سیدھے سیدھے ملا دیں گے لام کے اندر، ٹھیک جی۔ التقاء ساکنین کے وقت، ٹھیک، التقاء ساکنین کے وقت واو کو تلفظ نہیں کیا جائے گا۔ فی اولو و اولاتی بمعنی صاحبون و صاحبات، مولانا صاحب اور صاحبون اور صاحبات، صاحبون مذکر کے لیے، صاحبات مؤنث کے لیے، اس معنی میں جو اولو اور اولاد آتے ہیں واو لکھا جاتا ہے لیکن تلفظ نہیں کیا جائے، جلدی سے پڑھا جائے گا اولاد، اولو، الف واو پیش او، لام واو پیش لو، اولو گویا، یہ پڑھیں گے الف واو پیش او، لام واو پیش لو، ایسے ہی، ٹھیک مولانا۔ یہ پہلا والا جو واو ہے الف کے بعد والا، یہ لکھا جاتا ہے لیکن تلفظ نہیں کیا جاتا، اولو پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھیں گے اولو، ٹھیک مولانا جی۔ اولو بے معنی ہے صاحبون، صاحب کا معنی جو دیتا ہے، جیسے اولو العلم، صاحبان علم، اولو الالباب، صاحبان عقل، ہے نا جی۔ اولو المال، صاحبان مال، تو اولو اور اولاد
اولو اور اولاد میں جو واو ہے یہ واو تلفظ نہیں کیے جاتے۔ نمبر 4 فی بعض اسماء الاشارہ، کچھ اسماء اشارہ میں، کچھ اسماء اشارہ ایسے ہیں کہ جس میں واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اس میں سے یہ ہیں اولا، اولائی، اولائک، اولالک، یہ وہ اسماء اشارہ ہیں کہ جن میں واو کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، اولا نہیں پڑھیں، اولا، اولائی، اولائک، اولالک، ٹھیک۔ فی اسماء اشارہ میں، فی بعض الموصولات، کچھ جن میں واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اسماء موصولات میں سے بھی الاولا والاولائی، یہ دو ہے کہ جہاں پر واو لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ وَكَذَا، تو یہ 5 مقامات تھے کل، 5 جگہیں تھی کہ جہاں پر واو کی کتابت ہوتی ہے، واو لکھا جاتا ہے لیکن تلفظ نہیں کیا جاتا، پڑھا نہیں جاتا۔ ایک امر میں حالت جر اور حالت رفع میں، دوسرے التقاء ساکنین کے وقت، دوسرے اولاتے اور اولائے اور اولاد، یہ اولو اور اولاد جو صاحبون صاحبات کے معنی میں ہو۔ کچھ اسماء اشارہ میں جیسے اولا، اولائے، اولائک، اولالک، کچھ اسماء موصولات میں جس میں سے الاولا والاولائی، یہ 5 مقامات ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ الْيَا يُكْتَبُ وَلَا يُقْرَأُ عِنْدَ التِّقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، کہہ رہے ہیں کہ واو ہی کی طرح یا بھی لکھی جائے گی لیکن قراءت نہیں کی جائے گی التقاء ساکنین کے وقت۔ مولانا اگر یا اور دوسرے حرف کے درمیان التقاء ساکنین واقع ہو جائے تو یا تلفظ نہیں ہوگی، جیسے ناصر الاسلام، کیا ہے؟ ناصر الاسلام، التقاء ساکنین یا اور الف میں، تو یا تلفظ نہیں کی جائے گی، لکھی جائے گی لیکن پڑھی نہیں جائے گی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے الیا، یا ہے یکتب جو لکھی جائے گی، ولا یقرأ لیکن پڑھی نہیں جائے گی، عند التقاء الساکنین، التقاء ساکنین کے وقت، جب 2 حرف ساکن اکٹھا ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ التقاء ساکنین، یعنی 2 حرف میں سے پہلی یا ہو جو ساکن ہو اور اس کے بعد کوئی بھی حرف کو ساکن ہو تو وہاں پر یا کا تلفظ نہیں ہوگا، جیسے ناصر الاسلام۔ چلیں اب تیسری بحث، فیما یقرأ ولا یکتب، یا فیما یقرأ ولا یکتب۔ اب جو تیسری بحث ہے وہ یہ ہے کہ پڑھی جائے گی لکھی نہیں جائے گی۔ مولانا کس کے اصول بتا رہے ہیں اب؟ تیسرا اس مسئلے کے سلسلے میں کہ جہاں پر حرف کو پڑھا جائے گا، قراءت کی جائے گی لیکن لکھا نہیں جائے گا۔ فیما، اس چیز کے بارے میں، یقرأ جو پڑھا جائے گا، ولا یکتب لیکن لکھا نہیں جائے گا۔ یقرأ الالف ولا یکتب فی 4 مواضع، 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں الف کو پڑھا جائے گا لیکن لکھا نہیں جائے گا۔
4 موارد ایسے ہیں کہ جہاں الف کو پڑھا جاتا ہے، الف کی قراءت ہوتی ہے لیکن الف لکھا نہیں جاتا۔ نمبر 1، بعد حمزۃ مکتوبۃ بصورت الالف، بعد حمزۃ مکتوبۃ بصورت الالف، کہہ رہے حمزہ کے بعد جو الف کی شکل میں لکھا جائے، حمزہ کے بعد جو الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے وہ الف قراءت کیا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا۔ جیسے پڑھیں گے سامت، نحو سامت، ٹھیک، بخلاف موانسہ و نحوہا، موانسہ اور اس کے مانند کے خلاف، کہ جہاں پر حمزے کے بعد الف کو لکھا گیا ہے لیکن بعد حمزۃ، حمزے کے بعد مکتوبۃ، ایسا حمزہ جو لکھا گیا ہو بصورت الالف، الف کی شکل میں، وہ حقیقت میں حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا، لیکن اسی حمزے کو مولانا الف کی طرح پڑھا جاتا ہے، وہ الف ہوتا نہیں ہے کتابت میں لیکن قراءت کی جاتی ہے الف کی۔ نمبر 2، فی اسم الجلالہ وهو اللہ وکذالک فی الرحمن والہ، اسم جلالہ میں، اسم جلالہ میں الف لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے، جیسے اللہ، لا کے بعد جو ہے اللہ، وکذالک، اور اسی طریقے سے رحمان و الہ، سمجھ رہے ہیں کہ الف لکھے نہیں جاتے لیکن مولانا پڑھے جاتے ہیں۔ فی بعض اسماء الاشارہ، بعض اسماء اشارہ میں الف لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے، اور جن اسماء اشارہ میں الف کی قراءت ہوتی ہے، الف لکھا نہیں جاتا، وہ یہ ہے ھذا، ہاں کے بعد الف نہیں لکھا جاتا لیکن ھذان، ھذین، ھؤلاء، ذالک اور اولئک، ٹھیک۔ جی چوتھا اور آخری مورد، فی کلمات متفرقۃ ہی، کچھ متفرق کلمات ہیں، کچھ الگ الگ کلمات ہیں کہ جن میں الف کی کتابت نہیں ہوتی لیکن الف کی قراءت ہوتی ہے، وہی اور یہ ھذا، لیکن ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ہارون، سلیمان، ملائکہ، سماوات، ثلاثین، وَإِنْ حَسُنَتْ كِتَابَتُهُ، کیسے چلا گیا بھی بند ہو گیا، کسی نے کچھ کیا کیا، کیسے چلا گیا اچانک، سیدھا کر لو اس کو، پڑھ رہا ہے تو چلیں۔ فی غیر الثلاثۃ الاول، کہنے جو 3 ابتدائی مثالیں دی گئی ہیں، شروع میں جو 3 مثالیں دی گئی ان کے علاوہ میں الف کا لکھنا بہتر ہے، الف کو مولانا لکھنا چاہیے، اگر لکھا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے، نہیں بھی لکھیں گے تو صحیح ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو کھڑا الف آتا ہے نا مولانا، جی کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے رحمان ہے نا، رحمان، آپ
فرض کریں جیسے ہاضا وغیرہ لکھتے ہیں، ہاں ہاں کذا، یہ کھڑا رہتا ہے نا، یہ اس طریقے کے یہ الف لکھا نہیں جاتا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، اور اسی لیے اس پر کھڑا زبر لگا دیا جاتا ہے تاکہ یہ علامت رہے کہ یہاں آپ کو الف کی طرف پڑھنا ہے، الف کا تلفظ کرنا ہے۔ یہ کھڑا زبر حقیقت میں علامت ہے الف کی، کہ آپ کو یہاں الف کی طرح تلفظ کرنا ہے۔ الف اگرچہ لکھا نہیں گیا ہے لیکن یہاں الف پڑھا جائے گا۔ ہاں تو یہ چار مقامات، چار جگہیں ہیں کہ جہاں پر الف کتابت میں نظر نہیں آئے گا، آپ کو کتابت میں نہیں ملے گا، لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، لیکن الف پڑھا جائے گا، اس کی قراءت کی جائے گی۔ اس مکتوب حمزے کے بعد یا اس حمزے کے بعد کہ جس کو الف کی شکل میں لکھا گیا ہو، یعنی حمزہ اگر الف کی شکل میں لکھا جائے تو وہاں کیا ہے، الف تو نہیں ہوگا، حمزہ ہوگا لیکن الف پڑھا جائے گا۔ اس میں جلالہ میں، کچھ اسماء اشارہ میں اور بعض متفرق کلمات میں، یعنی کہ ان حسنت کتابتہ، اگرچہ بہتر ہے الف کی کتابت، فی غیر الثلاثۃ الاول، اول جو تین ہیں ان کے علاوہ میں، یعنی ہاکذا لیکن میں ابراہیم آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں را کے بعد الف، اسماعیل بھی ایسے ہی، اسحاق بھی ایسے ہی، یعنی ان کو چاہیں تو آپ دو طریقے سے مولانا لکھ سکتے ہیں، جیسے ابراہیم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو ابراہیم بغیر الف کے، ایسے اسماعیل اور اسحاق آپ چاہیں تو ایسے لکھ دیں، اسحاق اور چاہے تو ایسے لکھیں، بلکہ الف بہتر ہے کہ لکھا جائے، سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر نہیں لکھا ہوا ہے مولانا کہیں پہ، تب بھی آپ کو وہاں الف کا تلفظ کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْبَاءُ يُقْرَأُ وَلَا يُكْتَبُ فِي مَوْرِدَيْنِ، چلیں اب اس کو رہنے دیں، انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا۔ واو دو مقامات پر پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا، کل اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔